میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں کہ کس طرح سے پورا کریں گے۔ پاکستان میں کچھ تو جو مراحت حاصل کرتے ہیں نا لوگ، پیٹرول گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، صرف اس کے اوپر قدغن لگا دی جائے اور یہ واقعتاً 1300 سی سی پہ سب کو آمادہ کر لیں کہ اس سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کریں گے، تو بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہوگا اور 300-400 ارب روپے آپ بچا لیں گے اس کا ریلیف دیں آپ لوگوں۔ اس کے بعد آ جائیے آپ اگر جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، بڑے جاگیرداروں جن کی ہزاروں اور سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان سارے جاگیرداروں نے مل کر 4-5 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے پورے پاکستان میں، جبکہ صرف تنخواہ دار نے 368 روپے کا ٹیکس دیا ہے، انکم ٹیکس۔ تو آپ یہ ٹیکس ان پر شفٹ کریں نا جن کے پاس پہلے سے اتنی بڑی طاقت موجود ہے اور کتنے عرصے کا تو ٹیکس کھا گئے ہیں، وہ دیا ہی نہیں انہوں نے، اس سے آپ کو اچھا خاصا ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خود ایف بی آر کی اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق 1299 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ کون سی والی؟ وہ کرپشن نہیں کہ آپ نے جمع نہیں کیے، وہ کہ جو آپ نیٹ میں لیے ہوئے ہیں لوگوں کو اور پیسے کھا جاتے ہیں اور خزانے میں پیسے جمع نہیں کرا، صرف وہ والے پیسے 1299 ارب روپے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی رقم ہے؟ چوتھی چیز، ابھی آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 19.5 آپ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے اور پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہاں قانون سازی۔ تو بار بار کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ کہتا ہے کہ اس کو ختم کریں، وفاقی شرعی عدالت نے کہا ختم کریں، پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم گریجولی 5 سال میں اس کو ختم کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سود کا ریٹ کم کرنا شروع کریں۔ اگر آپ 1 سال میں اس کو 10% کم کر دیں تو جو پیسے ہمیں پاکستانی بینکوں کے اس کے ادا کرنے ہیں وہ 8600 ارب روپے ہیں، جو صرف سود کے ادا کرنے ہیں۔ اگر یہ پرسنٹیج آدھی کر دیں آپ تو آپ کا سود 3-4 ہزار ارب روپے بچ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے کریں، ریزرو ریشو ہمارے بینکوں کا 5%، آپ اس کو 25% کریں، آپ اسٹیٹ بینک سے بات کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک تو اب بن گیا ہے خود مختار، تو بھائی خود مختار کس نے بنایا؟ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی نے مل کر اسٹیٹ بینک کو آزاد کیا۔ اب آپ کورٹ میں لے کر آئے، اس میں لائیے پارلیمنٹ میں فیصلہ واپس کر دیجئے، تو یہ کام تو ہو سکتا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف چند بینکوں نے جو لوٹ مار کی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، ان کا پروفٹ کم ہو جائے گا، قوم کو بچت مل جائے گی۔ صرف بجلی کا بل کم کر دیں، اگر آپ لاگت کے مطابق کر دیں تو آپ اس کے نتیجے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں آپ کی تجارت بہتر ہوگی، صنعتیں بہتر ہو جائیں گی، عام آدمی کی حالت اچھی ہو جائے گی، کاٹیج انڈسٹری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آخری بات، اور وہ ہے آئی پی پیز کی یہ پوری جو لوٹ مار ہے۔ آپ ساری آئی پی پیز فوراً تو نہیں بند کر سکتے، ظاہر معاہدے ہیں آپ کے، لیکن جن کے معاہدے پورے ہو چکے ہیں وہ تو ختم کر سکتے ہیں۔ جن کے پلانٹ بوسیدہ ہو گئے ہیں ان کو تو بند کر سکتے ہیں۔ کچھ پلانٹ کو اٹھا کر آپ انڈسٹریل ایریا کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ کچھ پلانٹس میں آپ نے معاہدے ہی غلط کیے ہوئے ہیں، جھوٹ بولا ہوا ہے کہ جتنی کیپیسٹی بتائی ہے اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، تو وہ تو ویسے ہی ختم ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کم از کم آدھے تو آپ یہاں سے بچا لیں گے، 1000 ارب روپے۔ یہ تو صرف چند مہینوں کی ورکنگ سے آپ بچا لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نیگوشیٹ کریں چین سے۔ چین سے کہتے ہیں ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ اپنی آئی پی پیز پہ بات نہیں کرتے تو چائنا کیسے آپ سے بات کرے گا؟ چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اکنامک پارٹنر ہے، سی پیک میں انوالو ہے، اور چائنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف دے رہا ہے ہمیں، چائنا ہم سے لے بھی بہت کچھ رہا ہے۔ ہمارا دوست ہے اور دوستی میں ہم دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ خود ہمارے بلوچستان میں جو منرلز ہیں، ان منرلز میں جتنے بڑے پیمانے پر چائنا انوالو ہے اور مزید ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں چائنا جو ہے وہ اس اپنے بینیفٹ کو سامنے نہیں رکھے گا اور وہ آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا؟ بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومتیں اپنے اندر ہی وہ طاقت ہی محسوس نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ فارم 47 پہ تو یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھائی جو کچھ بھی ہے تو یہی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ 4-5 میجرز آپ لیں۔ اگر آپ یہ میجرز لیں گے، آپ چلو 1 مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں نہیں، 6 مہینے میں، آپ 1 سال کے اندر اندر بجلی کو اس کی لاگت کے مطابق لے آئیں گے۔ جو پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ تو مور دین 43,000 میگا واٹ ہے نا، بلکہ 48,000 بھی فگر آ رہی ہے، اور ہماری جو پیک بالکل بہت زیادہ پیک ہو تو وہ 32-33 ہزار میگا واٹ ہے، اور نارمل حالات میں جو ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ تو 22-23 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 22-23 ہزار کو آپ سستی ٹیکنالوجی پہ چلائیے نا۔ آپ کیوں RLNG پہ چلا رہے ہیں؟ آپ کیوں آئل پہ چلا رہے ہیں، تھرمل پہ چلا رہے ہیں؟ آپ اس کو ونڈ پر، سولر پر، لوکل کول پر اور ہائیڈل پہ چلائیں تو آپ کی جو ہے نا بہت بچت ہو جائے گی، اور لاگت آپ کی اس کے نتیجے، اور نیوکلیر پہ تو آپ کی لاگت یہ 7-8-9 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔